غار ہرا کا ہم نے ذکر کیا. غار ہرا کے بارے میں روایات کے اندر بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ سامنے آئیں، آپ نے بیان کیا. پہلا سوال غار ہرا کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب سے پہلے جب آپ سے کوئی مختصر سوال کیا گیا پہلی وحی اور غار ہرا کا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ تو افسانہ ہے، اور اس کا صحرا جو ہے وہ ان بیچارے صوفیوں کے سر بھی ڈال دیا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے. اب مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ نے ابن ہشام کی روایت کو مان لیا اور یہ بات واضح ہوگی کہ غار ہرا میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، آپ جاتے تھے، آبا کی روایت کی اعتکاف کرتے تھے، تو پھر یہ جو افسانے والی بات تھی اس کی حقیقت کیا ہے؟ غار ہرا کیا بحث، ایک غار ہے جس کا ذکر ہوتا تھا. یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک غار ہوا کرتا ہے اور فلاں پہاڑ پر یہ غار ہے، اس سے متعلق ایک روایت بیان کی جا رہی تھی. مجھ سے جو سوال کیا گیا تھا کیا وہ مکے کے غاروں کے بارے میں تھا؟ سوال یہ تھا کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ غار ہرا میں پہلی وحی آئی، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کی تفصیلات وہ ہیں جو ہم نے بخاری کی روایت کی صورت میں سامنے رکھی ہیں. اس کے بارے میں نے بالاجمال کہا تھا کہ یہ ساری داستان محض ایک داستان ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ گھنٹوں گفتگو کی ہے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ نہ غار ہرا سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، نہ وہاں پر پہلی وحی آئی ہے، نہ سورہ الگ پہلی سورہ ہے، اور خود روایتوں سے واضح کر دیا ہے کہ پہلی ملاقات بھی ہرا پہاڑ پر کہیں پہاڑ کے وسط میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیدار ہو کر آئے ہیں اس وقت ہوئی. تو اس وجہ سے یہ سارا پس منظر ہے جس کی اب میں نے وضاحت کر دی ہے، جس کو سامنے رکھ کر بالاجمال میں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا کہ جس چیز کو آپ خیال کر رہے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہے وہ محض ایک افسانہ ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. کچھ غار ہرا کے بارے میں ہم سب عقلی علمی اشکالات آتے ہیں، طالبانہ سوالات میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا آپ کچھ رہنمائی فرمائیے. یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی روایت تھی غار میں جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے. یہ غار ہم تو وہاں گئے نہیں، جو لوگ گئے ہیں جو دیکھا ہم نے وہ یہ ہے کہ سنا ہے بہت اوپر جا کے بہت چھوٹی سی جگہ ہے، تو یہ اتنے لوگ ہوتے تھے تو یہ غار میں جاتے کیسے تھے؟ اتنے لوگ وہاں بیٹھتے کیسے تھے؟ تمام لوگ غار میں کیوں جائیں گے؟ یعنی عربوں کے ہاں تو اب بھی یہ ہے، کبھی صحرا میں جا کے خیمے لگا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ اسی طریقے سے بیٹھ جاتے ہوں جا کے. ایک آدھ آدمی اگر کہیں خلوت میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ غار بہت کافی ہے. لیکن یہ کہ وہاں جا کر ہی سارا دن ڈیرے ڈالے رکھنا ہے، جس طرح کہ معلوم ہوا روایتوں سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں تشریف لے گئے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے. سیدہ نے وہاں کچھ لوگوں کو آپ کی تلاش میں بھیجا، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گرد و پیش میں یا لوگ موجود تھے یا عام طور پر ہوتے تھے یا وہاں پر کوئی خیمے وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. یہ ساری باتیں قیاس کی جا سکتی ہیں، لیکن سب کا جواب ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ان تمام معاملات کی بنیاد ان روایات پر رکھ رہے ہیں. میں نے تو ساری یہ دراز نفسی اس لیے کیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان روایات کی طرف التفات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام حقائق بتا دیے. یہ بتا دیا پہلی وحی کس طرح آئی، کس شان کے ساتھ آئی. یہ بتا دیا ہے کہ پہلی سورہ کون سی ہو سکتی ہے. یہ بتا دیا کہ اس کے بعد پھر پے در پے 6 صورتیں کون سی نازل ہوئیں. یہ خود قرآن مجید سے تدبر کر کے میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھ دیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ضرورت ہے، یہاں تک کہ فترہ کیسے آیا، اس فترہ کے بعد پھر سورہ مدثر کس طرح سے نازل ہوئی، وہ سب باتیں بھی واضح ہو گئیں. اور اس میں وہی تنہا مرفوع روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں کوئی بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے. صرف راوی حضرات نے ایک جگہ بات سمجھنے میں غلطی کی ہے. وہ روایت بالکل درست ہے، قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا اس کے مطابق ہے. وہاں روایت کی قرآن مجید کے ساتھ مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور ایک تصویر بھی واضح آ جاتی ہے. اور اس میں بھی دیکھ لیجئے جب دوسری ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ حوالہ ضرور دیا ہے کہ پہلی ملاقات ہرا کے پہاڑ پر ہوئی تھی. تو یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور کس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک اور نقطہ نظر غار ہرا کے اس پورے قصے کے بارے میں سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں نبوت ملنے کے بعد تشریف لے گئے. گویا یہ جو سچے خواب تھے اس میں ہی نبوت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، آپ کو یہ معلوم ہو گیا. اب آپ جاتے تھے غار ہرا میں اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہاں پر ہوئے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بعد غار ہرا میں جانے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ اب تو آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی، آپ اٹھیں، لوگوں تک دعوت پہنچائیں، لوگوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا اہتمام کریں. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک روایت رکھی ہے کہ جب نماز پڑھنے کی بھی ضرورت پیش آتی تھی تو کبھی کبھی مکے کی گھاٹیوں میں نکل جاتے تھے. سیدنا علی بھی آپ کی مائیت میں تھے، اسی موقع پر ابو طالب سے ملاقات ہوئی. اس طرح کے اور واقعات بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو بعد میں اس کے جانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بعد میں جانے کا یہ معاملہ ہوتا تو پھر اس کو بہت سے صحابہ بیان کرتے. ایسا کچھ نہیں ہوا، جس طرح ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور میرے نزدیک اس میں ابن ہشام نے جس روایت کو قبول کیا ہے وہ بڑی حد تک
قابل قبول، اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں پیدا ہوتا. البتہ راوی حضرات کچھ تفصیلات میں جو چیزیں داخل کر دیتے ہیں وہ ممکن ہے وہاں بھی کوئی چیز داخل ہو گئی ہو، تاہم ایک عمومی تاثر اس سے بالکل درست قائم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کی ایک روایت کے تحت معتکف ہوتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں. کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی. عام طور پر جو دین ابراہیمی کی اچھی روایات تھیں ان پر کاربند تھے. حج و عمرہ کا اہتمام بھی آپ نے نبوت سے پہلے کیا، یہ بات بھی بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جو عام طور پر چیزیں حرمت حلت کے بارے میں مشتبہ ہو گئی تھیں ان میں بھی آپ بالکل صحیح جگہ پر تھے اور کبھی آپ نے کسی حرام چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو اس وجہ سے دین ابراہیمی کی روایت کے تحت کوئی عبادت ہو، کوئی ریاضت ہو، کوئی بندگی کا معاملہ ہو، کسی خاص چیز پر عمل ہو، کوئی اللہ کی راہ میں انفاق ہو، اس پر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ملت ابراہیمی کے اندر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے صاحب، ایک کردار زیر بحث آیا، دونوں روایتوں میں وہ کردار سامنے آتا ہے، ابن ہشام کی سیرت میں بھی بخاری میں بھی، وہ ہے ورقہ بن نوفل کا. کچھ سوالات اس سے متعلق بھی ہیں، میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ رہنمائی فرمائیے. پہلا جو ایک علمی عقلی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی ہوں یا یہودی ہوں، حرم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر یہ نصرانی تھے تو یہ حرم کا طواف جو ہے وہ کیوں کر رہے تھے؟ اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ عرب میں جو لوگ تھے وہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ عمرہ، یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ روایت ہے. ان کے ہاں ملت ابراہیم یا دین ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے اس کے تمام احکام سے واقفیت تھی. میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ پورا پس منظر بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ حج و عمرہ کا اہتمام کرتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے. ان چیزوں سے وہ واقف تھے. جمعے تک کا اہتمام ہوتا تھا دارالندوہ میں، اس کا خطبہ دیا جاتا تھا. اسی طرح سے نکاح، طلاق، اس طرح کی تمام روایات موجود تھیں. تو جب کوئی شخص جو اس پس منظر سے تعلق رکھتا ہے وہ نصرانی ہوگا تو بیت اللہ کو چھوڑ دے گا، اپنی ابراہیمی روایت سے دستبردار ہو جائے گا. نصرانی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا تعارف ان کتابوں سے ہو گیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. اچھا، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں. انہوں نے ان پیغمبروں کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کر دیا. اور نصرانی ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کیا نماز چھوڑ دی؟ کیا روزہ چھوڑ دیا؟ کیا دین کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جس سے انجیل روکتی ہے؟ تو یہ تصور کیوں کیا جائے کہ جس طرح کے نصرانی آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نصرانی ہوں گے؟ وہ دین ابراہیمی کی روایت میں اور ابراہیمی ہدایت کے پس منظر میں کھڑے ہوئے ان سب چیزوں کا مطالعہ کر رہے تھے، ان سے ہدایت لے رہے تھے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تورات کو بھی پڑھتے ہیں، زبور کو بھی پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے. گویا انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے پاس ابراہیم کے دین کی جو روایت ہے اس میں تو جو باتیں تھیں ان پر میں عمل کر رہا تھا، اب میرے سامنے سیدنا مسیح کی روایت بھی آ گئی ہے، یہ بھی میرے لیے سر آنکھوں پر، اور میں اس پر بھی عمل پیرا ہوں گا. تو اس پس منظر میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. نصرانی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے یہ کہا کہ ابراہیمی روایت کو تو میں چھوڑ رہا ہوں، اب اس کے بعد میں پال کی بیعت کر رہا ہوں. اچھا، تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے وہ خمسہ؟ نہیں، ایمان نہیں لائے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی گفتگو نقل ہوئی ہے وہ ایک مومن کی گفتگو ہے. اچھا، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا وہ ایک خاص طریقے سے بیعت کرے گا. پہلے مرحلے میں یہ ہوا ہی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا، لوگوں نے اس کو سمجھا. جن لوگوں کے دلوں میں بات اتری انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. سیدنا صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اسی طرح بیان ہوا ہے. تو وہ ایمان لائے، لیکن چونکہ جلد دنیا سے رخصت ہو گئے اس وجہ سے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اس کی تفصیلات وجود میں ہی نہیں آ سکیں. ذرا غور کیجئے ان کے اپنے الفاظ کیا نقل ہوئے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا. انہوں نے تو جو پیغمبر کا سب سے بڑا حق ہے کہ پیغمبر کی نصرت کی جائے گی اس کا پہلے دن اظہار کر دیا ہے. تو ایمان کیوں نہیں لائے ہو؟ یعنی ایمان لانے کے لیے کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے. اصل میں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. یہی وہ چیز ہے. ہم جب ایمان لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی بات تو انہوں نے کہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے ہم سب